وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، آواز نہ آئے بیٹے، آواز نہ آئے۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ بے شک مومنوں کی بات اس وقت صرف یہی ہوتی ہے جب انہیں کہا جائے آؤ اپنا معاملہ، اپنا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آؤ اور قرآن و سنت سے اس کا فیصلہ کروا لو۔ مومن کی خوبی یہ ہے، وصف یہ ہے، عادت یہ ہے، ان یقولوا سمعنا، وہ کہتے ہیں سنا، واطعنا، مان لیا۔ جب انہیں کہا جائے اللہ کی مانو، سر تسلیم خم۔ جب کہا جائے سرور کونین، تاجدار حرمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنت ہے، پھر بھی وہ سر جھکا دیتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء، مہمانان گرامی، اور میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اور آپ سے پیچھے سواریوں میں بیٹھنے والے، سنیں بیٹھ کے مگر آواز نہ آئے، اور اسی طرح معززات اسلامی روحانی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، تعریف و توصیف اللہ کے لیے ہے، درود و سلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ۔ حضرات، چند منٹوں میں ایک بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بحیثیت مومن، مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے بعد، اللہ کی بات کے بعد، قرآن کے بعد سرور کونین علیہ السلام کی سیرت طیبہ، سنت مطہرہ، حدیث مصطفیٰ مومن کی بہار ہے، مومن کا وقار ہے، مومن کی عزت اور شان ہے۔ حضرات، مجھ سے قبل عزیز مکرم
اسی مناسبت سے بات شروع کیے ہوئے تھے۔ صحیحین کی روایت ہے، بلکہ یہ الفاظ تو صحیح بخاری کے ہیں کہ فرشتے آئے کچھ، سرور کائنات علیہ السلام سو رہے تھے۔ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ جس سے ہم نے بات کرنی ہے وہ تو سوئے ہوئے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہیے کیا کہنا ہے، یہ وہ پاک ذات اور پاک ہستی ہے، ان کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے، آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے، کہیے۔ یہ فرشتہ کہتا ہے ان کی مثال اس طرح ہے، ایک بندے نے بڑا خوبصورت عالی شان پرکشش جاذب نظر معیاری محل بنایا، اس محل میں بہت عمدہ دعوت کا بندوبست کیا، پھر اس دعوت کو کھانے کے لیے بلانے کے لیے اپنا پیغام بر مسنجر دعوت دینے والا، عربی میں داعی، اسے بھیجا۔ جو بندہ اس داعی کی بات سنے گا، مان لے گا، اس گھر میں بھی جائے گا، دعوت بھی کھائے گا۔ جو سنی ان سنی کر دے، یہی ترجمہ ٹھیک ہے میرے خیال میں، جو سنی ان سنی کر دے، نہ گھر میں جائے گا، نہ محل میں جائے گا، نہ دعوت کھائے گا۔ فرشتہ کہتا ویلوہا، گل کھولو، بات کھولو، سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتا ہے الدار الجنہ، وہ محل جنت ہے، وہ محل جنت ہے، والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلانے والے، پیغام دینے والے، اطلاع دینے والے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ من اطاع محمدً فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی گویا اس نے رب کی مانی، جس نے آپ کی اطاعت کی گویا رب کی اطاعت کی۔ قرآن نے بھی کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ کیوں؟ رسول کا چلنا پھرنا بولنا ایک ایک اشارہ اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے ہے۔ بولتا تب ہے جب رب کہے، اس کا ایک ایک لمحہ رب کے حکموں کا پابند ہے۔ اس لیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی گویا اس نے اپنے رب کی بات مانی۔ حدیث کے لفظ کیا؟ من اطاع محمدً فقد اطاع اللہ، جس نے حضرت محمد درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے رب کی اطاعت کی۔ ومن عصا محمدً فقد عصى اللہ، اور جس نے حضور سے رخ پھیرا، نافرمانی کی، گویا اس نے اپنے رب سے منہ پھیرا، رب کی نافرمانی کی۔ اگلے لفظ پیغام کے طور پہ سینوں پہ نقش کر کے لے جاؤ۔ فرمایا محمد فرق بین الناس، لوگوں حضور کی ذات لوگوں میں وجہ امتیاز ہے، شناخت ہے، پہچان ہے، وہ رنگ ہے، جس پہ وہ رنگ چڑھ جائے وہ اترنے والا نہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رب کا رنگ ایسا پکا ہے، کٹ تو سکتا ہے، اس کا انگ انگ کاٹا تو جا سکتا ہے، مگر اس کا رب کا چڑھایا ہوا رنگ اترتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح محمد فرق بین الناس، حضور کی ذات وجہ امتیاز،
جس کے سینے میں انگ انگ میں جوڑ جوڑ میں ایک ایک حصے میں سرور کونین علیہ السلام کی محبت رچی بسی ہوئی ہوگی، وہ اس محبت میں ڈوب کے حضور کی اطاعت کرے گا۔ اور یہ حضور کی محبت کا وہ رنگ ہے کہ دنیا اس رنگ کو نکال نہیں سکتی۔ اس میں ایک حدیث سنا کے واپس پلٹنا چاہوں گا اور چند منٹوں میں اپنی بات آپ تک عرض کرنے کی کوشش کروں گا، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سمجھانا چاہتا ہوں، بات دل میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ حضرات غور کیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سرور کائنات علیہ السلام نے خط لکھے سپر پاور کے بادشاہوں کے نام۔ ان میں سلطنت روما شاہ روم شاہ ہرکل کے نام بھی خط تھا۔ خط بڑا مختصر تھا، الحمدللہ اللہ نے موسم بہتر فرمایا، اللہ فضل فرمائے، میری حاضری آپ کی تشریف آوری اللہ قبول فرمائے۔ حضرات خط میں لکھا تھا سلم تسلم، سپر پاور کے بادشاہ اگر بچنا چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے تو میری غلامی میں آ جا۔ اسلم تسلم، بچنا ہے تو کلمہ پڑھ لے۔ اب سپر پاور کے بادشاہ کو مکہ معظمہ کا ایک بندہ یہ خط لکھے، اس زمانے میں وہ بیک ورڈ سمجھتے تھے اس ایریے کو۔ ہرکل بہت ایجوکیٹڈ آدمی تھا، ہل گیا، گھبرا گیا۔ اس نے فوراً اعلان کیا عرب سے کوئی بندہ آئے اور خاص کر مکہ مکرمہ سے آئے تو مجھے بتایا جائے۔ 2-3 دن گزرے، کسی نے کہا یہ ایک وفد آیا تاجروں کا، آیا بھی مکہ شریف سے ہے، ان کا جو سردار ہے، جو امیر ہے، جو بڑا ہے، وہ بڑا ریزنیبل آدمی، بڑا نسلی آدمی، بڑا اصلی آدمی، اپنے کنبے کا سردار ہے، نام اس کا ابو سفیان ہے۔ آپ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس نے کہا بلایا جائے، وہاں بڑے بڑے وزراء اور بڑے لوگ، دربار لگ گیا۔ سپر پاور کا بادشاہ شاہ ہرکل اپنی کرسی پہ براجمان ہوا، یہ سامنے وفد کھڑا جن میں سردار ابو سفیان بھی ہے۔ اس نے مخاطب کر کے کہا اے سردار، مجھے پتا چلا ہے تو خاندانی بندہ ہے، نسلی بندہ ہے، اصلی بندہ ہے، ریزنیبل آدمی ہے۔ یاد رکھنا خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ ایک ادھا سبق ایسی پکائیے، خاندانی بندے جھوٹ، تسی میرا ساتھ دیو، گل ٹھیک ہے؟ خاندانی بندہ جھوٹ۔ ہندوستان کے زمانے میں جب بجلی تھی نا تو بجلی گھر تھا پاکھڑے، تو مرزا جہاں باز نے لکھا تھا پاکھڑے تو آئی ایک مٹیار نچ دی، اے بجلی دا سی، پاکھڑے تو آئی ایک مٹیار نچ دی، ہے ایویں گل ہے، اس تو بعد نیرہ ہی نیرہ۔ حضرات توجہ فرمائیے، بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا سردار، لیٹر نکالا، خط دیکھا اور پوچھنے لگا سردار ابو سفیان، یہ بندہ جس کا نام ہے محمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، who is he؟ یہ کون ہے؟ اس کا بائیو ڈاٹا کیا ہے؟ اور اس نے سوال یہ کیا اس کا خاندان کیسا ہے، حسب کیسا ہے، نسب کیسا ہے؟ سردار ابو سفیان کہتے ہیں میری مخالفت تھی، دشمنی تھی، مگر اس نے پہلے کہا تھا خاندانی بندہ جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ میں نے کہا اگر بات غلط ثابت ہو گئی تو خاندان پہ داغ لگ جائے گا۔ میں نے کہا جناب فینا ذو نسب، پورے مکے میں اس جیسا خاندان اور کوئی نہیں ہے، اونچے خاندان کا ہے۔ اس نے کہا دوسرا سوال میرا یہ ہے، اس نبی سے جڑنے والے، ملنے والے، محبت کرنے والے
کلمہ پڑھنے والے، محمدی رنگ چڑھانے والے، صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگے جانے والے، بھلا یہ بتاؤ کوئی روٹھ کر، ناراض ہو کر، غصے ہو کر اس کی جماعت چھوڑ گیا ہو؟ لفظہ حل یرتد احد، کوئی ان میں مرتد ہو گیا، کوئی چھوڑ گیا، کوئی بھاگ گیا؟ سردار ابو سفیان کہنے لگے شاہ ہرقل تو کہتا ہے چھوڑ گیا، مرتد ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ اس کا کلمہ پڑھنے والے زیادہ تر غریب اور غلام لوگ ہیں۔ اب کچھ خاندانی بندے اس کے ساتھ آئے ہیں، مگر سمجھ نہیں آتی کیا سٹیم ان میں بھر دیتا ہے، کیا رنگ چڑھا دیتا ہے، کیا نور ان میں بھر دیتا ہے، حب رسول کا کیا نشہ ان کے دماغوں میں آ جاتا ہے، حب رسول کا خمار ایسا ان میں آتا ہے۔ شاہ ہرقل تو حیران رہ جائے گا، ہم نے بڑی مارے ماری، بڑے جبر کیے، ظلم کیے، تو سن کے پریشان ہو جائے گا۔ ہم نے لکڑیاں جلائیں، اوپر پانی رکھا، پانی کو آگ بنایا، پانی خوب کھولنے لگا۔ ہم نے اس پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو بلایا، کہا کلمہ چھوڑ ورنہ دیکھ یہ آگ بنا ہوا پانی تجھ پہ ڈال کے تجھے بھسم کر دیں گے۔ کہتا شاہ ہرقل حیران ہے ہم نے آگ جیسا پانی اس کے وجود پہ بہایا۔ اس نے کہا میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، کلمہ میرے لوہاں وچ رچ گیا جے میں دودھ وچ کھنڈ ملا، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا تیار ہو جاؤ، وہ پانی آگ بنایا ہوا ہم نے اس کے اوپر انڈیلا۔ شاہ ہرقل اس کے وجود کی چمڑی تو ادھڑ گئی، مگر سینے سے پاک محمد کی محبت کا دیا نہیں بجھ سکا۔ حضرات ذی وقار ہرقل نے کہا ذالک الایمان، سردار ایمان اسی کا نام ہے جس وجود میں آ جائے، توحید کا نور جس وجود میں آ جائے اور اس پہ پھر محمدی رنگ کی چھاپ لگ جائے، اس کا قیمہ تو ہو سکتا ہے، پاک محبوب سے رخ نہیں موڑ سکتا۔ حضرات ذی وقار بات لمبی ہونے سے ڈرتا ہوں، اگلے چند منٹوں میں جو آج ایک سبق آپ کے ذہن میں ڈالوں۔ اسلام ہے کیا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ مومن کون ہے؟ شناخت کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ جسے کہا جائے لاؤ اپنا مسئلہ قرآن پہ رکھو، نہ ملے حدیث پہ رکھو، تو وہ کہتے ہیں یقولو سمعنا واطعنا، سرے تسلیم خم، ہم نے مانا، ہم نے تسلیم کیا۔ حضرات ذی وقار آؤ، قرآن مجید نے یہ بھی بیان کیا، لوگو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ او ایماندارو، اللہ کے اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اپنے میں صاحب اختیار کی بات مانو۔ یہاں لفظ اطیعوا نہیں آیا، اس کی بات بھی مانو، اس کی اطاعت بھی کرو، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، مسئلہ نماز کا، مسئلہ حج کا، مسئلہ زکوٰۃ کا، مسئلہ طہارت کا، مسئلہ دین کا، مسئلہ دنیا کے کسی معاملے کا، کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اس مسئلے کو لاؤ قرآن پہ رکھو، قرآن سے جواب آ جائے تو الحمدللہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، قرآن سے نہ ملے حدیث مصطفیٰ پہ رکھو، مل جائے تو ان یقولوا سمعنا واطعنا، فوراً سر جھکا دو، اسے تسلیم کر دو۔ دو روایتیں عرض کر کے آج کی کانفرنس میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ بھی روایت صحیح بخاری کی،
جب میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد، ٹھیک ہے مگر تھوڑا کرنٹ کٹے ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، یہ بات، یہ غم اتنا بڑا تھا کہ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا غم ہو نہیں سکتا تھا۔ گھبرا گئے مسلمان، کوئی جنگلوں کو بھاگ گئے، کوئی کہیں دوڑ گئے، کوئی کہیں دوڑ گئے، پریشان ہو گئے۔ کچھ لوگ مسجد نبوی میں تشریف فرما، صدیق اکبر بھی وہاں، سیدنا عمر ابن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جری اور قوی بندہ، بہادر اور دلیر بندہ، محب رسول بندہ، مراد پیغمبر بندہ، جس کی پاک محبوب نے بہت تعریف کی تھی، وہ بھی حواس باختہ ہو گیا، گھبرا گیا، تلوار کو میان سے نکالا، للکارتا ہوا، لہراتا ہوا مسجد نبوی کے گیٹ میں اندر آیا، کہا لوگو خبردار، اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں گردن اڑا کے پرے کر دوں گا، میں سن ہی نہیں سکتا یہ بات۔ اب بات تھی عقیدے کی، ایمان کی، اسلام کی، دین کی۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، دیکھا عمر تیغ آختہ ہے اور جذبات میں بہت حواس باختہ ہے، کہا عمر میری بھی سن لو، اور مخاطب سب کو کیا، صحیح بخاری کے الفاظ، کہا ایھا الناس من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور لوگو جو رب کو معبود مانتے تھے، مانتے ہو، سن لو رب زندہ ہے، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ زندہ، رب پہ کبھی موت نہیں آ سکتی۔ من کان منکم یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تم میں سے محمد صلوات اللہ علیہ کو معبود مانتا تھا، مانتا ہے، وہ سن لے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَقَدْ مَاتَ، حضرت محمد کریم علیہ السلام پہ تو موت آ گئی ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ صدیق، جسے رب صدیق بنائے، جسے نبی صدیق بتائے۔ کہنے والا سچا بھی ہے، نبی کا رفیق بھی ہے، یار غار بھی ہے، بات سچی بھی کرتا ہے، مگر لوگوں صدیق کا بھی عقیدہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اور ادھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الی اللہ والرسول۔ جھگڑا پڑ گیا، معاملہ بگڑ گیا، صدیق اکبر نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں، آپ پہ موت آ گئی ہے، اور دلیل کے طور پہ قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کی، کہا انکا میتم و انہم میتون، انکا میتم و انہم میتون۔ پیارے، آپ سے پہلے جو بھی آیا موت کے منہ میں گیا، آپ نے بھی بالآخر موت کا پیالہ پینا ہے۔ دوسرے مقام سے قرآن پڑھا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں تم ایمان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ عمر فاروق کہتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم، قرآن تو میں بھی مزے لے لے کے پڑھتا تھا، وقت کا مجھے خدشہ ہے، ورنہ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ عمر فاروق کی وہ روایت پوری نہیں بتاتا، وہ لفظ کہتا ہوں، کان وقافا عند کتاب اللہ، 1,44,000 صحابہ میں عمر میں یہ خوبی تھی، قرآن سن کے بریک لگانے والا تھا، ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، کان وقافا عند کتاب اللہ، اور قرآن بہت مزے لے کے پڑھتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے تھے لوگوں اگر علم کے 10 حصے ہوں، ان میں 9 حصے عمر کو علم آتا ہے۔ اتنا بڑا عالم عمر، اتنا بڑا عالم عمر
کہہ رہا ہے رب کی قسم ایسے لگا جیسے یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں۔ تلوار کو میان میں ڈالا، چیخیں نکل گئیں، حجرہ عائشہ طیبہ میں گئے، حضور کے رخ تابندہ سے کپڑا اتارا، جناب کو ابدی نیند سویا ہوا دیکھا تو چیخیں نکل گئی، روتے ہوئے کہا پیارے آپ پہ دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ مسئلہ حل ہو گیا، تلوار میان میں آئی، کس بات پہ؟ قرآن کی آیت پہ، فردوہ الی اللہ، قرآن کی آیتیں سنی، جھگڑا ختم۔ اور دوسری دونوں باتوں پہ بات پوری کروں، دوسرا اختلاف ہوا، آپ کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے، بلکہ اس سے پہلا جو قوموں اور امتوں میں ضروری ہوتا ہے، ثقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ جمع، اب امت کی ناؤ نیا کون سنبھالے گا، خلیفہ کون بنے گا، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ دو برادریاں تھی یہاں، انصار اور مہاجر، جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے مہاجر، جنہوں نے سنبھالا یہ انصار، دو قوم۔ فطری سی بات تھی، انصاریوں نے کہا حق ہمارا ہے، پاک محبوب ہمارے پاس آئے، فرمایا میرا جینا تمہارے ساتھ، میرا مرنا تمہارے ساتھ، امیر ہم میں سے ہوگا۔ قریشیوں نے، مہاجروں نے کہا نہیں صاحب ہمارے میں سے ہوگا، ہم آپ کے ساتھ مکہ معظمہ سے سب کچھ چھوڑ کے آئے، امیر ہم سے ہوگا۔ اتنا اختلاف ہوا کہ یہاں تک نوبت آئی، ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا منا امیر و منکم امیر، ایک انصار سے بنا لو، ایک مہاجرین سے بنا لو، بھلا ایسے بھی قومیں چلا کرتی ہیں۔ اس اختلاف کے موقع پہ صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہا اس کو تو اتق اللہ، ڈر خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، تمہیں پاک محبوب کی حدیث نہیں یاد؟ آپ نے فرمایا تھا لَأَئِمَّةُ مِن قریش، خلیفہ قریشیوں سے بنے گا، سبحان اللہ۔ فردوہ الی اللہ والرسول، جو ہی حدیث مصطفیٰ سنی، تنے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، لڑتے ہوئے، ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے، یک دم سارے بیٹھے، عمر فاروق اٹھے، صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر باقی سب لوگوں نے بھی بیعت کر لی، مسئلہ حل ہو گیا۔ کس پہ؟ حدیث پہ۔ آخری میری گزارش اس نسبت میں ہیں بہت، مگر آخری، کہا حضور کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ قبر مبارک کہاں بنائی جائے؟ اختلاف ہو گیا، تین پارٹیاں بن گئی۔ پہلے گروہ نے کہا آپ کی قبر بنے گی مسجد اقصیٰ، قبلہ اول میں، اس لیے کہ وہاں بے شمار انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ دوسری پارٹی نے کہا نہیں صاحب آپ کی قبر مبارک بنے گی مکہ معظمہ میں، اس لیے کہ وہاں بیت اللہ الحرام ہے، جناب کی جائے ولادت ہے۔ تیسرے گروہ نے کہا نہیں صاحب آپ نے فرمایا تھا میرا جینا تمہارے ساتھ، میرا مرنا تمہارے ساتھ، قبر یہی مدینہ طیبہ میں بنے گی۔ تینوں دلائل رکھتے ہیں، تینوں اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، حدیث نہیں تمہیں یاد؟ آپ نے فرمایا تھا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں نبی کی قبر ہوتی ہے، نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں نبی کی قبر ہوتی ہے۔ حضور کی قبر مبارک حجرہ امی عائشہ طیبہ طاہرہ میں بنائی جائے گی۔ اختلاف ختم ہو گیا، کس بات پہ؟ حدیث مصطفیٰ پہ، فردوہ الی اللہ والرسول۔ جھگڑا ہو جائے اللہ کی طرف لاؤ یا حدیث کی طرف لاؤ، رسول کی طرف لاؤ۔ اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پروردگار عالم آپ کا تشریف لانا، علماء کرام کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، میرا رب بھی آپ پہ اور مجھ پہ مہربان ہوا، موسم بھی بہتر ہوا، اب پاکھڑے والی بھی آ گئی۔ اللہ رب العالمین رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔